میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج بلوچستان پاکستان کے مشہور شہر کوئٹہ میں ہم موجود ہیں، اور یہاں بڑی تعداد میں عاشقان رسول جمع ہیں، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی جمع ہیں، سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ جب فضائل درود سنتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ درود پاک کے فضائل کتنے ہیں، کون سا ایسا مسئلہ ہے جس کا حل درود پاک نہ ہو۔ مگر بدقسمتی سے ہماری بہت بڑی تعداد درود پاک پڑھنے میں بڑی کنجوسی کرتی ہے۔ سارا دن فضول باتوں میں وقت دینے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، موبائل فون پر گھنٹوں باتیں کریں گے، مگر یہ میری زبان آپ کی زبان غور کریں، پورے دن میں کتنی بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتی ہے، کتنی بار ہم ذکر کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ یاد رہے ایسا نہیں کہ درود نہ پڑھیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، درود نہ پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ جہاں درود پڑھنے والے پر بڑی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں درود نہ پڑھنے والا، درود پاک سے دور رہنے والا، اس کے بارے میں بہت سارے ایسے فرامین ملتے ہیں کہ جس سے بندہ لرز جائے۔ ایک حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگ میرا چہرہ نہ دیکھیں گے۔ اب وہ کتنے بدنصیب ہیں جو قیامت کے دن بھی سرور دو جہاں شافع روز محشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکیں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نمبر 1 والدین کا نافرمان۔ ایسا کوئی میرا بھائی اگر یہاں بیٹھا ہے جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، جو ماں باپ کا ادب نہیں کرتا، جو اپنے والدین کو ستاتا ہے، وہ غور کرے کہ پہلا ہے وہ شخص جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا جو قیامت کے دن میرا دیدار نہ کر سکے گا، فرمایا والدین کا نافرمان۔ اپنے ماں باپ کو راضی کر لیجئے، ان کا دل نہ دکھائیے۔ ٹھیک ہے کبھی وہ ڈانٹ دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم والدین سے لڑائی کریں، ان کا دل دکھائیں۔ ہم جو کچھ ہیں اپنے والدین کے سبب ہیں۔ دوسری بات، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دوسرا شخص فرمایا میری سنت کا تارک، یعنی میری سنت پر عمل نہ کرنے والا، سنت کو چھوڑنے والا، قیامت کے دن میرا چہرہ نہ دیکھ سکے گا۔ اب وہ مسلمان سوچے جو ساری زندگی سنتیں چھوڑ کر جیتا ہے، اگر قیامت کے دن دیدار مصطفیٰ ہی سے محروم ہو گیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر اس کا کیا بننا ہے؟ اور تیسرا بدنصیب کون ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ تو نبی پاک کا ذکر بھی ہو اور درود نہ بھیجے، فرمایا کہ وہ شخص قیامت کے دن میرا چہرہ نہ دیکھ سکے گا، دیدار نہ کر سکے گا۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی لیا جائے، ضرور درود پاک پڑھنا چاہیے۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صاحب الاولاق
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار، وہ مبارک ذات ہے کہ آپ کے جس قدر کمالات بیان کیے جائیں، آپ کے جس قدر فضائل بیان کیے جائیں، آپ کے جس قدر اوصاف بیان کیے جائیں، ہمارے پاس الفاظ تو ختم ہو سکتے ہیں، ہمارا وقت تو ختم ہو سکتا ہے، مگر سرورد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور آپ کی کمالات کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان کیا خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، آقا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ یہ شعر بہت خوبصورت ہے، سنا بھی آپ نے ہوگا، لیکن اگر اس کو سمجھ لیں گے تو اس کو اور لطف آ جائے گا۔ عیب تناہی، ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، تناہی جو ہے یہ یعنی کسی چیز کا اینڈ ہو جانا۔ مثال کے طور پہ آپ کو کوئی کہے کہ یار فلاں شخصیت ہے، ذرا اس کی خوبیاں لکھو، آپ لکھیں گے 5 خوبیاں لکھ دیں گے، 10 لکھ دیں گے، 15 لکھ دیں گے، 20 لکھ دیں گے، اس کے بعد لسٹ کمپلیٹ ہو جائے گی کہ میں نے اس کے سارے اوصاف لکھ دیے۔ امام عشق و محبت کیا بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں جو ختم ہو جانا ہے نا کسی کے اوصاف کا، کسی کے کمالات کا، یہ بھی تو ایک عیب ہے نا کہ لسٹ کمپلیٹ ہو گئی۔ آقا آپ کی ذات وہ ہے کہ آپ کے اوصاف کوئی لکھنے بیٹھے وہ ختم ہی نہیں ہوتے ہیں، یہ عیب تناہی بھی نہیں ہے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ پھر آخر کار خود ہی کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات ایسے ایسے ہیں، عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ مگر ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے اتنے معجزات عطا کیے کہ پیارے آقا جو چاہتے اپنے رب کی عطا سے وہ کر لیتے۔ لیکن آپ کو جان کر شاید یہ حیرت ہوگی، بہت سارے یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نہ جانتے ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فزیکلی بھی، یعنی جس کو آپ کہیں کہ اپنی جسم کے لحاظ سے بھی میرے آقا بہت طاقتور تھے، یعنی فزیکلی بھی بہت پاورفل تھے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ بڑا طاقتور ہے، بڑا اس کے اندر جناب ہمت ہے، طاقت ہے، اور اس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک تو معجزات تھے، اشارہ فرماتے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا، اشارہ فرماتے درخت زمین کو چیرتے ہوئے آ جاتا، یہ الگ کمالات تھے۔ مگر فزیکلی جسمانی طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنے پاورفل تھے، اس کی چند میں انشاءاللہ واقعات سناؤں گا، اور میں یہ واقعات آج کیوں سنانا چاہتا ہوں یہ میں انشاءاللہ ان واقعات کو سنانے کے بعد آپ کو بتاؤں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جہاں طاقتور تھے وہاں بہت بہادر بھی تھے۔ شجاعت کا عالم یہ تھا، دنیا میں جب بھی شجیع یعنی کسی بہت زیادہ بہادر کی بات کی جائے اسلام میں تو ایک شخصیت کا نام ضرور لیا جاتا ہے، اور وہ ہے اسد اللہ، اللہ کا شیر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ حضرت علی کی بات ضرور ہوتی ہے کہ شجاعت بڑے بہادر تھے، مگر خود مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب لڑائی خوب گرم ہوتی، جنگ کی شدت دیکھ کر بڑے بڑے بہادر گھبرا جاتے، اس وقت ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آ کر اپنا بچاؤ کیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب لوگوں سے زیادہ آگے بڑھ کر دشمنوں کے بالکل قریب پہنچ کر جنگ کیا کرتے۔ ہم لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر وہ شمار کیا جاتا جو جنگ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ کر دشمنوں سے لڑتا تھا، یعنی ان کے ساتھ کھڑا ہونا آسان نہیں تھا، بالکل لیڈ فرام دا فرنٹ کا کردار ادا کرتے۔ اور شجاعت کا یہ عالم، اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر اور طاقتور، سخی اور پسندیدہ میری آنکھوں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی کتنے اسٹرانگ تھے، آپ کے بازوؤں میں، آپ کے جسم میں کتنی طاقت تھی کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام، یہ غزوہ خندق کا موقع تھا، خندق کھودی جا رہی تھی، صحابہ کرام علیہ رضوان خندق کھود رہے تھے کہ اچانک ایک بہت بڑی چٹان سامنے آ گئی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس پر بہت کوشش کی کسی طرح یہ چٹان ٹوٹ جائے۔ اچھا، غزوہ خندق کی وہ موقع تھا کہ جب مسلمانوں پر قحط بھی تھا، کھانا بھی نہیں تھا،
جب صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھوک کی شکایت کر کے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے۔ نبی پاک نے اپنا کرتا اٹھایا تو میرے آقا کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اچھا جب بھوک لگی ہو نا ویسے ہی پاور نہیں رہتی، ویسے ہی بندہ جو ہے وہ کوئی مشقت کا کام نہیں کر سکتا، ایسے عالم میں عرض کی یا رسول اللہ تشریف لائیے، ایک چٹان ہے وہ نہیں ٹوٹ رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھاوڑا اٹھایا، طاقت نبوت دیکھو، ایک بار کیا، ایک روایت کے مطابق ایک بار، ایک روایت کے مطابق 3 بار میرے آقا نے وار کیا، وہ پوری چٹان جو ہے بھر بھرے ریت کے ٹیلے کی طرح پاش پاش ہو گئی۔ اللہ نے وہ طاقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ عرب کا ایک مشہور پہلوان، ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی باڈی بلڈر بیٹھے ہوں، یہاں بھی کچھ اس طرح کے مقابلے کرنے والے بیٹھے ہوں، عرب کا ایک مشہور پہلوان جس کا نام رکانہ تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے سامنے سے گزر ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی اسلام کی دعوت پیش کی کہ تم ایمان لے آؤ۔ اب وہ پہلوان تھا نا، پہلوانوں کی باتیں دوسری ہوتی ہیں، وہ پہلوان کیا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ مجھ سے کشتی لڑیں اور مجھے پچھاڑ دیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔ اب وہ کونین کے والی ہیں، نبی رحمت ہیں، مبلغ ہیں، دین کی دعوت دینے والے، وہ سامنے پہلوان کہتا ہے چیلنج ہے اگر آپ مجھے پچھاڑ دیں تو میں آپ کو جو ہے میں ایمان لے آؤں گا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تیار ہو گئے، وہ ہیوی ویٹ چیمپئن ہوگا اس زمانے کا، اب چیلنج ہو گیا، پتہ نہیں کیا منظر ہوگا، صحابہ کرام نے گھیرا لگایا ہوگا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ کشتی کا ارادہ کیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر پہلی باری میں پٹک دیا، وہ ہکا بکا رہ گیا، اس نے کہا یہ ہوا کیا میرے ساتھ؟ تو اب کہتا ہے کہ نہیں آپ دوبارہ کشتی لڑے میرے ساتھ، ونس مور، ایک اور بار لڑے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بار اپنی پیغمبرانہ طاقت سے اسے اٹھایا اور اٹھا کر پٹک دیا۔ رکانہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدا کی قسم آپ کی عجیب شان ہے، آج تک عرب کا کوئی پہلوان میری پیٹھ زمین پر نہیں لگا سکا، مگر آپ نے دم زدن میں مجھے 2 بار زمین پر پچھاڑ دیا ہے۔ بعض مورخین نے کہا کہ رکانہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور بعض نے کہا کہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوا۔ اب اس کا بیٹا تھوڑے عرصے کے بعد یزید بن رکانہ، باپ کا بیٹا بھی پہلوان، یہ پہلوانوں کی خاندان پہلوان ہوتے ہیں، اب اس کا بیٹا بھی پہلوان، کچھ عرصے کے بعد یہ 300 بکریاں لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر چیلنج دیتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جو ہے مجھ سے کشتی لڑیں تو پھر میں جو ہے وہ مجھ سے کشتی لڑ کے مجھے پچھاڑ کر دکھائیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا ٹھیک ہے، میں نے تمہیں پچھاڑ دیا تو یہ بتاؤ بکریاں کتنی دو گے مجھے؟ تو کہتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے مجھے پچھاڑ دیا میں 100 بکریاں دوں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ہاتھ ملایا، دیر از نو فائٹ ایٹ آل، یہ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اس نے داؤ پیچ لگائے پھر کوئی ادھر سے داؤ پیچ، ناٹ ایٹ آل، ایسا ہوا ہی کچھ نہیں۔ حدیث کی کتابوں میں یہ الفاظ لکھے پیارے آقا نے اس سے ہاتھ ملایا اور اٹھا کر اسے پٹک دیا۔ اچھا پہلوان جو ہوتا ہے نا جس کو بڑا غصہ ہے، اس کو جلدی شکست بھی قبول نہیں ہوتی، کہتا نہیں ایک اور لڑائی ہوگی۔ اچھا اب کیا دو گے؟ دوسری 100 بکریاں دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے دوبارہ آ جاؤ، دوبارہ ہاتھ ملایا، پیارے آقا نے اٹھایا اسے پھر پٹک دیا، کہتا نہیں تیسری بار بھی لڑائی ہوگی۔ اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب کیا دو گے؟ کہتا جو باقی 100 بکریاں وہ بھی دے دوں گا۔ اب کیا ہوا؟ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس سے ہاتھ ملایا، اٹھایا اور اٹھا کر پٹک دیا۔ اب وہ بھی وہی الفاظ کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سارا عرب گواہ ہے آج تک کوئی پہلوان مجھ پر غالب نہیں آ سکا، مگر آپ نے 3 بار جس طرح مجھے کشتی میں پچھاڑا ہے اس سے میرا دل مان گیا ہے، یقیناً آپ اللہ عز و جل کے نبی ہیں، کلمہ پڑھا اور دامن اسلام میں آ گیا۔ اب میرے آقا کی شان دیکھو، 300 بکریاں انعام میں ملی تھی نا، تحفہ ملا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان ہونے پر اتنے خوش ہوئے اسے 300 بکریاں بھی واپس عطا فرمائی۔ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ میرے آقا نے کوئی چیلنج کے لیے کشتی تھوڑی لڑی تھی، وہ تو خود ہی آیا تھا کہ میں 100 بکریاں انعام میں دوں گا۔ اب جو میں سمجھانا چاہتا ہوں اے کوئٹہ کے بلوچستان کے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات ہمارے پاس بھی کبھی کوئی طاقت آ جاتی ہے، کچھ لوگ فزیکلی بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں،
بڑے طاقتور ہوتے ہیں، جب طاقت آ جاتی ہے تو ساتھ ساتھ گھمنڈ بھی آ جاتا ہے، ساتھ ساتھ بندے کے اندر تکبر بھی آ جاتا ہے، اس کو یہ خیال آتا ہے کہ اب میں جس کو چاہوں اس کو پچھاڑ سکتا ہوں، اب میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کمزور کو تو میں چوٹی کی طرح مسل دیتا ہوں۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جب کوئی ہیوی اپنے آپ کو جب فیل کرتا ہے کہ میرے بازوؤں میں بڑی طاقت ہے تو اب دوسرے مسلمانوں پر ظلم کرنے کا اسے جی چاہتا ہے۔ بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جس کو باڈی بلڈر ٹائپ کا جو بندہ ہوتا ہے نا، وہ موقع ڈھونڈتا ہے کہیں جھگڑا ہو جائے تاکہ میں ذرا دکھاؤں اپنے کچھ جو اپنے ہاتھ کے جوہر ہیں، اب میں دکھاؤں اتنی طاقت بنائی کس دن کے لیے تھی۔ توبہ توبہ توبہ۔ اب میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فزیکلی بھی اتنے اسٹرانگ تھے۔ ایک بار ابو الاسود جمحی اتنا بڑا طاقتور پہلوان تھا کہ وہ کسی چمڑے پر بیٹھ جاتا نا تو 10 بڑے پہلوان مل کر اس چمڑے کو کھینچتے، وہ اس کو ٹچ سے مس نہ کر سکتے تھے، چمڑا پھٹ جاتا مگر اس کے نیچے سے چمڑا نہ نکال سکتے تھے، ایسا پہلوان تھا۔ ایک بار وہ بھی بارگاہ رسالت میں آیا، عرض کیا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر آپ مجھے کشتی میں پچھاڑ دیں میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کشتی لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے، اس سے بھی ہاتھ ملایا، ہاتھ پکڑا اور اٹھا کر پٹک دیا۔ وہ بھی طاقتور، ایسی طاقت دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اے میرے بیچ اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اسٹرانگنیس، یہ طاقت، اس کے بعد ایٹیٹیوڈ کیا تھا، اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا تھا کہ اتنی طاقت، اتنا عہدہ، اتنا مقام، رب کی بارگاہ میں مقام، عرش پر رب عز و جل کی طرف سے مہمان بننے والے میرے آقا کے ہاتھ میں رب نے کیسے خزانے عطا فرمائے۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد اب سنو میرے آقا کی عاجزی کیسی تھی، میرے آقا کتنے سخت تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کے ساتھ کس طرح رہا کرتے۔ ایک بار سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عصا مبارک پر ٹیک لگاتے ہوئے کاشانہ نبوت سے باہر آئے، سب صحابہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ارے آقا کی تعظیم نہیں کریں گے تو کس کی تعظیم کریں گے؟ اتنا پیار کرتے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، سب کھڑے ہو گئے۔ مگر سنو آقا کیا فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں عاجزی کے طور پر تم لوگ اس طرح نہ کھڑے رہا کرو جس طرح عجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑا رہتے ہیں۔ میں تو ایک بندہ ہوں، بندے کی طرح کھاتا ہوں اور بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں، میرے لیے کھڑے نہ ہوا کرو۔ یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات۔ مگر آج ہمارے سامنے کو کھڑا نہ ہو تو ہمیں برا لگ جاتا ہے۔ میں فلاں جگہ گیا، میرے کھڑے ہو کے استقبال نہ کیا۔ بلکہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اپنے ملازمین کو، اپنے سے کم تر لوگوں کو اپنے سامنے بیٹھنے نہیں دیتے۔ وہ جب تک بیٹھیں گے سامنے والا کھڑا رہے گا اور یہ اپنے آرڈر نافذ کرتے رہیں گے۔ کیا وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے؟ یاد رکھیں، تکبر کی تعریف ہی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر سمجھے، کسی کو اپنے آپ سے کم تر سمجھنا، یہی تو تکبر ہے۔ اور شیطان نے تکبر کیا تھا، اللہ کی بارگاہ سے راندہ کر دیا گیا۔ اگر آج کسی کے پاس مال آ گیا، اگر آج کسی کے پاس عہدہ آ گیا، اگر آج آپ میں سے کسی کے پاس حسن ہے، اگر آج طاقت ہے، تو یاد رکھو یہ سب رب نے دیا ہے، وہ جب چاہے یہ واپس لے سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ کے بندوں کو حقیر نہ جانو۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھریلو کام اپنے دستے مبارک سے کر لیا کرتے، اپنے خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے۔ کیا یہ ہے ہمارے اندر کہ کوئی ہم غریب ملازم، ہمارے خادم، ہم ان کے ساتھ کبھی دسترخوان پر بیٹھ جائیں؟ ارے بلکہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا بندہ آ کر بیٹھ جائے، ہمیں برا لگتا ہے یہ کیوں بیٹھ گیا۔ ایسے بھی لوگ ہوتے کہتے اٹھ جاؤ یہاں سے، یہاں کیوں بیٹھے ہیں آپ، ادھر باہر بیٹھے جا کر۔ توبہ توبہ توبہ، شرم نہیں آتی؟ اللہ کے بندوں کو اپنے ساتھ بٹھانا تمہیں برا لگ رہا ہے؟ ارے یہ بھی میرے رب کا بندہ ہے، آقا کا امتی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ آج جس کو ہم حقیر جان رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت نیک شخص تھا، اتنا نیک تھا کہ جہاں جاتا اس کے ساتھ بادل بھی جاتا، بادل اس پر سایہ کرتا۔ ایک گناہگار شخص، اس نے سوچا کہ اتنا نیک آدمی ہے، میں گناہگار، میں جا کر اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، جو اس پر رحمتیں برس رہی ہیں، کچھ چھینٹے مجھ پر بھی برس جائیں گے، کچھ میرا بھی بھلا ہو جائے گا۔ اچھی نیت تھی، انکساری والی نیت تھی۔ وہ گناہگار شخص جا کر اس نیک بندے کے برابر میں بیٹھ گیا۔
مگر وہ نیک شخص جس کو اتنی نیکیاں تھیں، اس کو خیال آیا میں اتنا نیک آدمی، یہ گناہگار میرے برابر میں، کہ کھڑے ہو جاؤ یہاں سے، تم کیوں میرے ساتھ بیٹھے ہو؟ سوچے وہ لوگ جو اپنے ملازمین کو، جو کم تر لوگ جس کو سمجھتے اس کو اپنے ساتھ بٹھانا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، اس نیک بندے نے کہا کھڑے ہو جاؤ یہاں سے۔ اس زمانے کے نبی پر وحی نازل ہوئی کہ ان دونوں سے کہہ دو اپنے اپنے اعمال دوبارہ سے شروع کرے۔ جو گناہگار تھا اس کی عاجزی کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اور جو نیک تھا اس کے تکبر کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں برباد کر دی گئی۔ اور جب وہ گناہگار اٹھ کر گیا نا، اس جو سایہ بادل کرتا تھا وہ بادل بھی اس کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا۔ یہ ہے عاجزی کی برکت اور وہ ہے تکبر کا نقصان۔ اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے اور چاہنے والوں، ہم آپس کی دشمنیوں میں رہ گئے، ہم آپس کی لڑائیوں میں رہ گئے، ہم قبائل ایک دوسرے سے لڑنے میں رہ گئے، ہم مسلمانوں کو حقیر جاننے میں رہ گئے۔ اگر ہم سب ایک دوسرے سے پیار کریں، ہم سب ایک دوسرے سے محبت کریں، ارے میرے آقا اپنے خادمین کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر نوالے کھایا کرتے۔ میرے آقا تو عربی ہے نا، ہاشمی ہیں، مگر حبشی آتے، افریقن آ کر ایک غلام کہتا ہے، حبشی غلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئیے، آپ کو دعوت دیتا ہوں، اور میرے پاس پرانی سی چربی ہے، تھوڑی کھجوریں ہیں، آقا کیا میرے گھر آئیں گے؟ عربی آقا، فرشتوں کے آقا، رسولوں کے آقا، رب کے حبیب، ارے کون سا مقام تھا جو میرے آقا کو حاصل نہیں؟ میرے آقا اس حبشی غلام کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اس نے مینیو بھی بتا دیا، اس نے بتایا کیا کھلاؤں گا، مگر یہ ہے عاجزی، یہ ہے ان کی تعلیمات۔ آج ہمیں کوئی غریب بلائے، ہم کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں، امیر بلائے تو پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ ارے غریبوں کے پاس جاؤ، وہ دل سے دعا دیں گے، وہ یاد رکھیں گے کہ یہ صاحب میرے پاس بھی آئے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیے، کبھی کسی غریب کو سینے لگا کر پوچھو تمہاری طبیعت کیسی ہے۔ ارے امیروں سے تو ہر کوئی پوچھتا ہے آپ کی طبیعت کیسی ہے، جن کو کوئی نہیں پوچھتا آپ انہیں پوچھیے، جب وہ دل سے دعا دیں گے آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ مسلمانوں کے لیے اچھا سوچئے، اپنے دل کو نرم کیجئے، اپنے دل سے تکبر کو نکال پھینکیے۔ ایک حدیث پاک میں بھی بچپن سے سن رہا ہوں، آپ نے بھی سنی ہوگی، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تکبر پال کر بیٹھے ہیں اور جنت کی خواہش رکھی ہے، نکالیے اپنے دل سے اس گمنڈ کو۔ کبھی خاندان کی وجہ سے تکبر نہ کرنا، کبھی قبیلے کی وجہ سے تکبر نہ کرنا۔ اللہ کی بارگاہ میں مقبول وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ ارے اسلام تو عربی اور عجمی کو ایک دوسرے پر فوقیت نہیں دیتا، عرب تو عرب ہے، مگر اسلام کہتا ہے کسی عربی کو عجمی پر فوقیت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک مقبول وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، اللہ کی جو ہے بات ماننے والا، اس کے رسول کے نقش قدم پر چلنے والا ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را اپنی عادتوں کو ہمیں بدلنا ہوگا۔ اب آئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بعض لوگوں سے ایسا روب جمایا ہوا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ ڈرتے ہیں، اور جب ڈرتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے کہ مجھ سے تو لوگ کانپتے ہیں، میرے سامنے بات نہیں کر سکتے، میرے سامنے کوئی آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک شخص حاضر ہوا، پیارے آقا کو دیکھا تو ہیبت طاری ہو گئی، لرزہ بر اندام ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم بالکل مت ڈرو، میں نہ کوئی بادشاہ ہوں، نہ کوئی جبار حاکم ہوں، میں تو قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں، اور جو خشک گوشت کی بوٹیاں کھایا کرتی ہے، یعنی میری بات تو ایسی ہے، میں عام سا آدمی ہوں۔ یہ ان کی ساری تھی، ڈر کیوں رہے ہو مجھ سے؟ اور ہمیں ڈرا کر مزہ آتا ہے، ہمیں روب جما کر لطف آتا ہے۔ خدا کا خوف کرو۔ آج جو کسی پر ظلم کرتا ہے، آج جو کسی مسلمان کے دل میں خوف داخل کرتا ہے، ٹھیک ہے آج آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، مگر ایک دن ہوگا جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا، ظالم کا گریبان ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے متکبرین، تکبر کرنے والے، پراؤڈ کرنے والے قیامت کے دن چونٹیوں کی شکل میں لائے جائیں گے، اور لوگ ان کے اوپر سے ان کو رونتے ہوئے گزریں گے۔ اس دن سب کر و فر خاک میں مل جائے گا۔ آج جھک جائیے، آج مل جائیے اپنے بھائیوں سے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ آپ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جائیے،
اللہ آپ کی عزت اور بلند فرمائے گا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح فرینڈلی تھے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین اقدس، چپل مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا، جس کو ہم چپل کی ڈوری کہتے ہیں، رسی کہتے ہیں، ٹوٹ گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے اسے درست کرنے لگے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے دیجیے، میں اس کو درست کرتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری اس درخواست پر کیا ارشاد فرمایا کہ یہ صحیح ہے کہ تم اس کو ٹھیک کر دو گے، مگر میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میں تم لوگوں پر اپنی برتری اور بڑائی ظاہر کروں۔ یہ ہے میرے آقا، اپنے ہاتھوں سے، اپنے صحابہ کے ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ سے اپنے کام کیا کرتے۔ ہمیں اپنا ہاتھ سے کام کرنا اپنی شان کے خلاف لگتا ہے۔ کیا ہے؟ چیک کرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ اسی طرح میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور اہم بات کہ جب کوئی اسٹرانگ ہو جاتا ہے، کوئی طاقتور ہو جاتا ہے، تو اب اسے غصہ بھی بڑا آتا ہے، وہ بدلہ بھی لیتا ہے۔ یہاں ایک اور بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہاں ہمارے اس صوبے میں بالخصوص، ویسے تو پورے پاکستان میں یہ پرابلم ہے، لیکن ہمارے اس صوبے میں بالخصوص لمبی لمبی دشمنیاں لے کر ہم بیٹھے ہیں۔ فلاں قبیلے والا فلاں قبیلے والے کو دیکھنے کو تیار نہیں، ہم نے خاندان توڑ دیے، ہم نے فیملیاں ختم کر دی، ہم نے دوستیاں ختم کر دی۔ ہم کہتے ہیں میں فلاں کے یہاں نہیں جاؤں گا، اس کو اپنے یہاں نہیں بلاؤں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا، جب بھی موقع ملے گا بدلہ لوں گا۔ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ بدلہ لیتے تھے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، جب میرے آقا مکے کو فتح کر کے کفار مکہ سامنے کھڑے ہیں، یہ 10-12 ہزار لوگ تھے جس کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کے صحابہ کرام نے پورے مکے کو کانکر کر لیا تھا، پورے مکے کو گویا قبضہ ہو گیا، فتح ہو گیا۔ اب یہ وہ دشمن خدا اور رسول کھڑے تھے، انہوں نے کیا کیا تھا بھول گیا؟ ان لوگوں میں وہ لوگ تھے کہ جو بار بار آپ پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے، وہ خون خوار بھی تھے جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بار بار قاتلانہ حملے کیے۔ ہاں وہ بے رحم اور بے درد بھی تھے جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک کو شہید کیا، آپ کے چہرے انور کو لہو لہان کیا تھا۔ وہ اوباش بھی تھے جو شرمناک گالیوں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بھپتیاں بھی کستے تھے۔ ان لوگوں میں وہ سفاک درندہ صفت لوگ بھی تھے جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے گلے مبارک کو چادر سے گویا گلا گھونٹنے کی کوشش کی تھی۔ ان ظلم و ستم کے مجسموں میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرایا تھا۔ ان دشمنان رسول میں وہ لوگ بھی موجود تھے کہ جنہوں نے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی کیا۔ صرف شہید نہیں کیا، اس بے دردی سے مارا تھا کہ کان اور ناک کاٹ ڈالے، آپ کا کلیجہ نکال کر چبا گئے۔ ارے یہ سارے لوگ موجود تھے، صحابہ کرام کو شہید کرنے والے لوگ موجود تھے۔ حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت زید بن دسنا کو رسیوں سے باندھ کر تپتے صحرا میں لٹانے والے بھی موجود تھے۔ سوچیے تو صحیح، کون موجود نہیں تھا؟ اور سارے لرز رہے تھے کہ آج پتہ نہیں کیسا بدلہ ہوگا، آج ہمارے بارے میں ڈیسیژن کیا ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لشکر پر نظر ڈال کر پوچھا تھا، بولو کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج ہماری بوٹیاں نچوا دی جائیں گی، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ وہ لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن وہ تاریخی اعلان فرمایا، میرے آقا نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ سب کو آزاد کر دیا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، تاریخ حیران ہے کہ یہ کون سی معافی تھی کہ وہ دشمن جان کے پیاسے سامنے موجود تھے، وقت تھا بدلہ لینے کا، بدلہ نہ لیا، سب کو معاف کر دیا۔ مگر وہ تاریخی معافی رنگ کیا لائی؟ اگر آپ اس کے آفٹر ایفیکٹس پر غور کریں تو آج تک فتح مکہ کے بارے میں ہم یہاں تک تو سنتے ہیں کہ پیارے آقا نے سب کو معاف کیا۔ جب معاف کیا اس کے بعد ہوا کیا؟ وہ اتنا خوبصورت اسپیکٹ ہے اس واقعے کا کہ یاد رکھیں، دشمنی جو ہے نا، وہ دشمنی بڑھاتی ہے، دشمنی
وہ تباہی لاتی ہے. آپ ایک ماریں گے وہ دوسرا مارے گا, آپ چھپ کر جیئیں گے وہ بھی چھپ کر جیے گا. کب تک چھپ چھپ کر جیو گے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معاف کیا وہ زارو کتار رونے لگے. جب یہ کرم نوازی دیکھی بڑے بڑے سرداران قریش کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. یہ وہ بات ہے, معافی کر کے اپنا بنا لیا, معافی کر کے اسلام میں داخل کر لیا. اور اب سبحان اللہ جب مسلمان ہو گئے تو ان لوگوں نے ایک اور بڑا کام کیا تھا کہ جو مہاجرین مکہ چھوڑ کے چلے گئے تھے نا, سب کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا تھا. کسی کا گھر رکھ لیا تھا, کسی کی جائیداد رکھ لی تھی. تو اب وقت آیا کہ مہاجرین کو یہ امید ہوگی کہ اب یہ ساری ہماری پراپرٹی واپس ملے گی. سبحان اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور تاریخی اعلان فرمایا اور فرمایا کہ ایسا کرو آپ اپنی ساری جائیدادیں خوشی خوشی ان مکے والوں کو تحفے میں دے دو. سارے مہاجرین نے اپنی پراپرٹی جو انہوں نے قبضہ کی تھی, چونکہ یہ اسلام لے آئے اپنے بھائی بن گئے, ان پراپرٹیوں کو بھی انہیں تحفے کے طور پر پیش کر دیا. یہ ہے اسلام, یہ ہے اس کی تعلیمات. یعنی بدلہ لینے کی طاقت تھی مگر بدلہ نہ لیا. اور آج ہم ہیں کہ جیتے ہی بدلے کے لیے. کئی قبائل کے لوگ تو اپنے بچوں کو تیاری اس لیے کرتے ہیں کہ دیکھو جوان ہو کر تم نے فلاں بدلہ لینا ہے, اس لیے زندگی گزار رہے ہیں. ارے ہم تو دنیا میں آخرت بہتر کرنے آئے تھے, یہ بدلے لینے نہیں آئے. ہم لڑائیاں لڑنے نہیں آئے, ہم دوسروں کو خوفزدہ کرنے نہیں آئے. خدا را سمجھیے, شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہم انہی باتوں میں زندگی گزار دیں. ہمارا بلوچستان اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے یہ صوبہ, مگر اس وجہ سے ترقی نہیں کر پاتا کہ ہم آپس کی لڑائیوں میں ہی پورے نہیں ہوتے. آج ہم اس بات پر لڑتے ہیں کہ تیری زبان پنجابی ہے, تو پٹھان ہے, تو بلوچی ہے, تو اردو بولنے والا ہے, میں تیرا منہ دیکھنا نہیں چاہتا. ارے اس نبی کو قیامت کے دن کیا جواب دو گے جس نے کالوں کو, جس نے افریقنوں کو, جس نے عربوں کو, جس نے فارس سے آنے والے سلمان فارسی کو اپنا بھائی بنایا, صحابہ کرام کو آپس میں گھر تقسیم کرنے کی تعلیم دی, اور آج ہم بولی کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہیں. دیکھو مجھے بھی مرنا ہے, آپ کو بھی مرنا ہے, یہ لڑائیاں کرتے کرتے مر جاؤ گے, مگر قیامت کے دن شفاعت نبی پاک سے لینی ہے. اگر یہ کہہ کر میرے آقا نے دور کر دیا کہ جاؤ میں تمہاری شفاعت نہیں کرتا, تم میرے ہی امتیوں سے نفرت کرتے تھے, تم میرے ہی امتیوں کو برا بھلا کہتے تھے, تمہاری بولی والا نہ تھا اس لیے تم اسے مارتے تھے, اسے اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے. یہ اسلام کی دعوت نہیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں. خدا را اپنے غصے پر قابو پائیے, کیونکہ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ غصے ہی کے باعث جہنم میں جائیں گے. جہنم میں جانے والوں کی میجورٹی, اکثریت غصے کی وجہ سے جائے گی. کیوں اتنا غصہ کرتے ہیں؟ کیوں اپنے بھائیوں پر بدلہ کی آگ اپنے دل میں جلائے بیٹھے ہو؟ معاف کر دو, درگزر کر دو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے امتیوں سنو, سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے آدمی غصے میں تو خوب اچھلتا ہے, کہیں اب کی اچھال تجھے دوزخ میں نہ ڈال دے. اچھل اچھل کر جو غصہ کرتا ہے, بدلہ لینے کی بات کرتا ہے, منہ لال ہو جاتا ہے, آنکھوں میں خون اتر آتا ہے, وہ سوچے کہ کہیں یہ اچھال اب تمہیں دوزخ میں نہ ڈال دے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا, سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے. کتنا پیارا سوال ہے. ہم سارے چاہتے ہیں نا, ہم سارے چاہتے ہیں کوئی ایسا عمل پتا چل جائے کہ وہ عمل کرے جنت میں چلے جائیں. سبحان اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بہت بڑی لسٹ نہ دی. سنو, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تغضب ولک الجنہ, غصہ نہ کرو تمہارے لیے جنت ہے. صرف ایک بات, غصہ نہ کرو تمہارے لیے جنت ہے. بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو کر دوسرے کو پچھاڑ دے, بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. اور یہ واقعی صحیح بات ہے, لاجیکلی بھی ٹھیک بات ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کو بڑا غصہ آیا, آسان کیا ہے؟ سامنے والے سے لڑائی کر لو, گالی دے دو, یا قابو پانا مشکل ہے؟ قابو پانا مشکل ہے, واقعی اتنا آسان نہیں ہے کہ نہیں معاف کر دوں گا, نہیں لڑوں گا. بڑا اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے, اور یہی پہلوانی ہے, یہی امتحان ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سنیں. آؤ میں آپ کو چند واقعات مختصر سناتا ہوں کہ ہمارے صحابہ
ہمارے اسلاف کس طرح غصے پر قابو پایا کرتے. ایک بار سیدنا سلمان فارسی کا ذکر ہوا، بڑے جید صحابی ہیں، کسی نے ان کو گالی دی. آج مجھے کوئی گالی دے دے، آپ کو کوئی گالی دے دے، کیا کرتے ذرا سوچے. مجھے گالی دی، اب تو جب تک اس کی 7 پشتے نہ کھنگالوں مجھے چین نہیں آئے گا. اچھا لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ آپ کے اندر وہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے کہ جب بدماش سامنے آتا ہے بدماش بن جاتے ہیں. وہ اللہ کے بندو، شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گالیاں سن کر دعائیں دی، پتھر کھا کر دعائیں دی. بدماش کے ساتھ بھی شریف آدمی تو شریف والا ری ایکشن کرے گا نا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی. سوچتے جاؤ اگر ہمیں کوئی گالی دیتا ہم کیا کرتے. وہ کیا کہتے ہیں سنو، کہتے ہیں اگر بروز قیامت میرے گناہوں کا پلہ بھاری ہے، یعنی میرے گناہ زیادہ ہیں، تو جو تو نے کہا میں تو اس سے بھی زیادہ بدتر. اور اگر میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے، یعنی میرا رب اس سے راضی ہو جائے گا، تو جو تو نے مجھے گالی دی ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. کیا شاندار جواب ہے. اب ایک اور بار سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سب سے افضل بشر ہے انبیاء کے بعد. آپ کو ایک شخص نے گالی دے دی. اب سوچے، ہم بولے میں سردار مجھے گالی دی اس لیے غصہ آیا، میں جناب اپنے علاقے کا چودھری مجھے گالی دی اس لیے غصہ آیا، میں اتنی بڑی شخصیت اس نے میرے سامنے زبان درازی کی میں اس لیے قابو نہیں پا سکا. ارے میں اور آپ ہم سب کی عزتیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نالین پر لگنے والی مٹی پر قربان. ہماری حیثیت کیا ہے؟ وہ یار غار بھی ہیں، آج یار مزار بھی ہیں. ان کو گالی دی. سیدنا صدیق اکبر کیا کہتے ہیں سنو، فرماتے میرے تو اس طرح کے اور بھی عیوب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تجھ سے پوشیدہ رکھے. کیا ہی کی ساری تھی جو تو نے مجھے برا بھلا کہا، میرے تو اس سے بھی زیادہ عیوب ہے جو تجھے پتہ ہی نہیں ہے. اور ہم ہیں کہ صبر ہی نہیں آتا، لڑائی کے لیے ہر وقت گویا تیار بیٹھے ہیں. ایک شخص نے حضرت سیدنا شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی. آپ نے فرمایا اگر تو سچ کہتا ہے، یعنی جو تو نے مجھے برا بھلا کہا ہے، تو اللہ عز و جل میری مغفرت فرمائے، اور اگر تو جھوٹ کہتا ہے میں ایسا نہیں تو اللہ تیری مغفرت فرمائے. کیسے لوگ تھے، فوراً ٹھنڈا کر دیا معاملہ، اور ہم لڑائی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اے میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج اپنے گھر والوں کو جو سزا دیتے ہیں، آج اپنے جو بیوی بچوں کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی غلطی پر انہیں مارتے ہیں، آج اپنے ملازمین کو مارتے. سنو، حضرت ابو مسعود انصاری کہتے ہیں میں اپنے غلام کی پٹائی کر رہا تھا، اپنے پیچھے سے میں نے آواز سنی، اے ابو مسعود تمہیں علم ہونا چاہیے کہ تم اس پر جتنی قدرت رکھتے ہو اللہ اس سے زیادہ تم پر قدرت رکھتا ہے. کہتے میں فوراً میں نے مڑ کر دیکھا تو یہ آواز جس کی تھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو مسعود اگر تم ایسا نہ کرتے تو دوزخ کی آگ تمہیں جلاتی. اے ملازمین پر ہاتھ اٹھانے والوں، ٹھیک ہے وہ غریب ہے کچھ نہیں کر سکتا آپ کا، مگر ہم نہیں جانتے اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ کیا ہے، وہ دکھی ہو گیا. آپ نے یہ تو سنا ہوگا نا حقوق العباد کا معاملہ کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اس وقت تک رب بھی معاف نہیں کرتا. نہ توڑو کسی کا دل، نہ کرو کسی پر ظلم. ٹھیک ہے اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کر دیا معاف کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اے میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں، میں اور آپ سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا قیامت کے دن حساب نہ لیا جائے، کیونکہ حساب ہوا تو ہمارے پاس تو کوئی جواب نہیں. اکاؤنٹیبلٹی ہوئی تو ہم تو پھنس جائیں گے. ہم فقط اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پڑوس میں ایک مجوسی رہتا تھا، آگ کی پوجا کرنے والا، اور وہ ڈیلیبریٹلی دانستہ طور پر جان بوجھ کر آپ سے بغض کی وجہ سے پرنالے سے گندگی روز پھینکتا آپ کے گھر میں. ہمارے دروازے پر کوئی پڑوسی کا بچہ کچرے کی تھیلی تو رکھ جائے، غلطی سے رکھ جائے بیچارہ، اب ہم نے اس کا جو حال کرنا ہے. ارے کوئی بات نہیں اگر غلطی ہو گئی ہے تو ایک بار پیار سے سمجھا دیں، آپ خود اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیں. نہیں ہمارا تو کام ہی لڑنا ہے، رکھی کیسے تھیلی میرے گھر کے آگے، یہ کچرا آیا کدھر سے. حضرت مالک بن دینار کیا کرتے تھے، آپ خاموش رہتے. ایک بار اس سے رہا نہیں گیا، یار میں روز گندگی پھینکتا ہوں، کوئی دن تو لڑنے آئے، کوئی دن تو ریپلائی. خود ہی چلا گیا گھر پہ، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا حضرت میں روزانہ آپ کے گھر پر گندگی پھینکتا ہوں، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، غصہ نہیں آتا؟ آپ نے کیا فرمایا، مجھے غصہ تو آتا ہے مگر میں پی جاتا ہوں.
اور کیوں پیتا ہوں بتایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل ہمارا رب جو ہے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, سنو, رب کا محبوب بننا ہے نا, قرآن میں رب کا وعدہ ہے, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. ترجمہ کنزُ ایمان, اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. یا تو لڑائیاں کرو, دشمنیاں کرو اور دنیا کے محبوب بن جاؤ, یا درگزر کرو, غصہ پی کر رب کے محبوب بن جاؤ. اٹس اپ ٹو یو, یہ آپ کے اوپر ہے. حضرت مالک بن دینار نے جب یہ جواب دیا نا تو وہ مجوسی وہ کیا کہتا ہے, حضور گندگی بعد میں صاف کیجئے گا, پہلے دل کی گندگی صاف کریں. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. نرمی سے آپ اپنا بنا سکتے ہیں, اپنا دوست بنا سکتے ہیں, خاندانوں کو ملا سکتے ہیں, دشمنوں کو دوست بنا سکتے ہو. ذرا سوچو, دو قبیلے لڑ رہے ہیں, دونوں ایک دوسرے کی طاقت کو ختم کر رہے ہیں. اگر دونوں دوست بن جائیں تو اب ان کی طاقت کتنی بڑھ جائے گی, ان کے وسائل کتنے بڑھ جائیں گے, ان کی جو محبت ہے وہ ان کو کتنا مضبوط کر دے گی. خدارا میری دعا ہے, میں التجا ہی کر سکتا ہوں, میرے پاس وہ الفاظ تو نہیں جو دلوں میں اتر جائیں, مگر میں ہاتھ جوڑتا ہوں میرے تمام بھائیوں سے جو یہاں بیٹھے ہیں, اگر اپنے ماں باپ سے ناراضگی رکھی ہوئی ہے, اپنے سسرال میں ناراضگی رکھی ہوئی ہے, اپنے خاندان میں ناراضگی رکھی ہوئی ہے, کسی قبیلے والوں سے ناراضگی رکھی ہوئی ہے, کسی قوم والوں سے دشمنی رکھی ہوئی ہے, کسی دوسری زبان والوں سے ناتا توڑا ہوا ہے, اگر وہ مسلمان ہیں, خدارا جاؤ ان سے معافی مانگ لو. دیکھو آج معافی مانگ لو, آج راضی کر لو اللہ کی رضا کے لیے. وہ رب کریم کیا معلوم ہمارا یہ معافی مانگنا اسے اتنا قبول ہو جائے, اتنا پسند آ جائے کہ وہ ہم سب کو معاف فرما دے. تو نیت کریں انشاءاللہ اپنے دل میں آج کے بعد کسی کے لیے نفرت نہیں رکھوں گا, اپنے دل میں آج کے بعد کسی سے دشمنی نہیں رکھوں گا. اللہ تعالیٰ جو ہاتھ اٹھا رہا ہے میرے مولا ان سب کا سینہ مدینہ بنا دے, ان سب کے دلوں میں عشق رسول کی شمع روشن کر دے. آپ محبت کو پھیلائیں, پھر دیکھیں زندگی کیسی بن جاتی ہے. یہی پیغام ہے ہمارا کہ محبت عام کریں, دلوں کو نرم کریں, نمازوں سے جو دور ہیں ان کو نماز کی طرف لے آئیں, جو مسجدوں سے دور ہو گئے ہیں ان کو مسجدوں کی طرف لے آئیں. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا.